اللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں بھی رب نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہی سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے جو اچھے عمل کرے گا قرآن پاک کے حساب سے تو اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور ناظرین کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے نصیحت کے لیے قرآن کو ڈائریکٹ مت پڑھو، جبکہ سورہ قمر میں اللہ پاک نے 4 مرتبہ فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ یا قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ناظرین اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے مشکل ہے تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف بولتا ہے اور وہ مشرک ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. آپ نے ارشاد فرمایا مخلوق میں کسی کی اطاعت نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں من اتقى الهدى فی غیرہ اضلہ اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اس قرآن کے علاوہ ادھر ادھر سے ہدایت تلاش کی اللہ اسے خود گمراہ کر کے رکھ دے گا. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو. اور رب نے فرمایا اور ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے ہم نے اس قرآن کی وحی تمہاری طرف کی اور اس سے پہلے تم بے خبر تھے. اللہ اکبر. اور سورہ سعد کی آیت نمبر 29 میں بھی رب نے فرمایا کہ یہ برکت والی قرآن جو ہم نے نازل فرمائی ہے لِيَدَّبُّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ انسان اس قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور انسان اس سے نصیحت حاصل کریں. اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 18 اور 19 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھ لو تو اس کے حکموں کی پیروی کرو، اس کی باریکیاں سمجھانا ہمارا ذمہ ہے. یعنی ہم قرآن پڑھیں سمجھ کر اس سے نصیحت لیں اور اس کی باریکیاں سمجھانے کا ذمہ اللہ کا ہے، کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اللہ پاک نے فرمایا اور اے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک آپ کے لیے نصیحت اور آپ کی امت کے لیے نصیحت اور انسانوں ان قریب تم سے سوال ہوگا کہ تمہارا قرآن سے کتنا تعلق تھا. اللہ اکبر. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں بھی رب نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور قیامت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے رب سے کہ میرے رب بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا کر رکھا تھا. اللہ اکبر. ناظرین قیامت میں اللہ پاک کسی مسلک کے مولوی کا رجسٹر دیکھ کر سوال نہیں کرے گا کہ بتاؤ مولوی صاحب تمہارا رجسٹر کیا کہتا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، بلکہ قرآن پر سوال ہوگا انہ ذکر اللہ کا وانہ لذکر اللہ کا ولقومک وسوف تسألون کہ بے شک یہ قرآن آپ وسلم اور آپ کی امت کے لیے نصیحت ہے اور اے لوگوں اے انسانوں ان قریب تم سے قرآن پر سوال ہوگا. اللہ اکبر. آپ وسلم فرماتے ہیں فلیبلغ الشاہد وغائب. آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا پیغام ہر حاضر اور غائب تک پہنچاؤ. اور آپ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی میں سے اگر کسی کو قرآن پاک کی ایک آیت کا علم ہو تو وہ دوسروں تک پہنچائے. ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا، تکلیفیں اٹھائیں. جب آپ طائف کی بستی گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ پر اوجڑیاں پھینکی. ان سب تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین آج ہم اکثر امام اپنے ممبروں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کہانی قصے ان کے
کرامات تو بیان کرتے ہیں لیکن انسانوں کو یہ حکم نہیں دیتے کہ تم قرآن سمجھ کر پڑھو، اس کو میں سمجھاتا ہوں باقی میرے سے سمجھ لو قرآن، بلکہ کہیں گے ڈائریکٹ مت پڑھنا گمراہ ہو جائے گا، بلکہ یہ جہالت ہے، کیونکہ اللہ نے کسی کو راہ دکھانا اور کسی کو گمراہ کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کب؟ جو آدمی قرآن خود پاک اور رسول اللہ کی پیروی کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور ناجی اگر ہم قرآن کو صرف ترجمہ نہیں پڑھتے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے آدھے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ منہم امیون ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون۔ اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ قرآن کو صرف ظاہری پڑھ لیتے ہیں کتاب کو اور اس کے معنی نہیں سمجھتے وہ لوگ ان پڑھ ہیں، اور لوگ اپنے گمان اور اپنی اٹکلوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک بات یاد رکھیں ناظرین، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات نہ کہیں کہ اس قرآن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ کلمات باتیں کرتے ہیں وہ اس سے باز آئیں۔ استغفر اللہ، چینل فالو کریں شیئر کی نیت سے، تاکہ اور اسلامی بھائی بہنوں کو بھی یہ بات معلوم ہو۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔